بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے اور واقعہ کربلا کے 6 حصے آپ نے سن لیے ہوں گے۔ تکلیف اور درد کے ایسے المناک واقعہ جسے پڑھتے ہوئے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے آلِ رسول پر بیتی، اپنی امت کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، ہم ان کا بدل نہیں دے سکتے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں 7ویں حصے کی طرف۔ ادھر حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، تو دوسری طرف بچے لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتے سفر کر رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہ راستے سے ہٹ گئے۔ رات بھر چلتے چلتے صبح کو اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے قادسیہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ بچے پھر افسردہ ہو گئے کہ یہ تو وہی کوفہ ہے۔ قریب ایک پرانا سا درخت تھا جس کے پاس کنواں تھا۔ اس درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک لونڈی آئی اور اس نے بچوں کو وہاں دیکھ لیا۔ خوبصورت بچوں کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہم یتیم ہیں، راہ بھولے اور مصیبت زدہ ہیں۔ لونڈی نے باپ کا نام پوچھا تو بچوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے پھر پوچھا، کہیں تم مسلم بن عقیل کے تو بیٹے نہیں ہو؟ باپ کا نام سنتے ہی وہ اور زیادہ رونے لگے۔ اس نے کہا، پریشان نہ ہو، میں اس بی بی کی خادمہ ہوں جو محب اہل بیت ہے۔ آؤ چلو، میں تم کو اس کے پاس لے چلوں۔ تو لونڈی نے تمام حالات بی بی کو بتائے۔ بی بی نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا اور کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا اور میرے شوہر حارث سے یہ راز پوشیدہ رکھنا۔ بی بی ان بچوں کو سلا کر واپس آئی تو اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا، آج سارا دن کہاں رہے؟ تو اس نے کہا، آج داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ اسی تلاش میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے کافی پیدل چلنا پڑا۔ بی بی بولی کہ اللہ سے ڈرو، اہل بیت نبوت کے بارے میں ایسا خیال دل سے نکال دو۔ تو اس لعین نے کہا، چپ رہ، تجھے کیا پتا کہ ابن زید کتنا مال دے گا؟ بیوی نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے کو جگایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم تو چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ تو ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، کیا ہم سچ مچ قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو ذبح ہوتے کیسے دیکھیں گے؟ اتنا کہہ کر دونوں زاروں کی طرح رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا تو بیوی نے نہ بتایا۔ وہ خود ہی اٹھا اور چراغ لے کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں بچے موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو بچوں نے اپنا ہمدرد سمجھ کر یہ بتا دیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہوئے غصے میں آ گیا اور کہا کہ جن کو تلاش کرتے کرتے سارا دن گزر گیا وہ میرے ہی گھر میں موجود ہیں۔ اس نے بچوں کو پکڑا اور شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی گڑ گڑانے لگی پر وہ نہ مانا۔ اس نے بیوی کو زور کا دھکا دیا کہ بیچاری ستون سے ٹکرا گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے بچوں سے کہا، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح میری تلوار تم کو موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے تلوار اور زہر میں بجھا ہوا خنجر اٹھایا اور اس کمرے میں داخل ہونا لگا تو بیوی آگے بڑھ کر روکنے لگی، مگر اس ظالم نے پھر دھکا دیا اور بیچاری کا سر پھٹ گیا۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں معصوموں کی زلفیں پکڑیں اور گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔
دونوں بھائی تل ملا اٹھے اور فریاد کرنے لگے، مگر اس بے رحم کو رحم نہیں آیا۔ ایک خچر پر لاد کر دریا فرات کی طرف چل پڑا۔ دریا کے کنارے تلوار نکالی ہی تھی کہ ہامتی کامتی بیوی پیچھے آ گئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگ۔ پر حارث پہ شیطان سوار تھا، اس نے ایک وار بی بی پہ کیا اور وہ تڑپنے لگی، پھر بچوں کی طرف بھاگا۔ بڑا بھائی بولا، پہلے مجھے مارنا، مجھ سے چھوٹے کا بہتا خون برداشت نہیں ہوگا۔ چھوٹا بولا، نہیں، پہلے مجھے۔ بالآخر ظالم نے تلوار چلائی اور دو ننھی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے سر میں خون تڑپ گئے۔ یوں خاندان نبوت کے دو ننھے پھول خون میں تر ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ تبریز، تاریخ خمیس ابن عساکر روضۃ الشہداء۔ طالب دعا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جزاک اللہ۔